آج کے درس قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ایک انوکھا واقعہ اور جنات کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر بات مشہور ہے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں، آنے والے کل کی بات جانتے ہیں، کیا ہونے والا ہے وہ سب جانتے ہیں، تو قرآن نے اس عقیدے کی کیا تردید کی ہے، قرآن اس کے متعلق ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، انشاءاللہ آج کے درس قرآن میں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے 12 پائے سورہ سبا آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَاعَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ فرمایا پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے اس کا عصا کھائی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آئے جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ تو اس کا کچھ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ یہ کہ مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا۔ ابھی وہ بیت المقدس کی عمارت مکمل نہیں ہوئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام جو کہ فرزند حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اس عمارت کی تکمیل کی آپ نے وصیت فرمائی اپنے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تمام پر تھی، جنات، انسان، چرند، پرند، حیوانات، ہر چیز پر آپ کی حکومت تھی۔ تو جنوں کی ایک جماعت آپ نے قائم کی اور جنوں کی جماعت کو اس عمارت کی تعمیر پر آپ نے لگا دیا، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی، تو آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں۔ ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، مگر جن مزدور یہ سمجھ کر آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام کے اندر مصروف رہے۔ عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کوئی باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بار بار دیکھ چکے تھے آپ ایک ایک ماہ بلکہ دو ماہ تک اسی طریقے سے کھڑے رہا کرتے تھے، یعنی کچھ کھائے بھی بغیر ٹیک لگا کر اللہ کی عبادت ایک دو ماہ اس طریقے سے کر لیا کرتے تھے۔ تو غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ باہو میں الہی دیمکوں نے آپ کے عصے کو کھا لیا اور ساتھ ہی گر جانے سے آپ کا جسم مبارکہ زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے سال تک آپ اپنے عصے سے ٹیک لگا کر کھڑے رہے؟ 1 سال تک اسی طریقے سے ٹیک لگا کر کھڑے رہے، اور آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، عصے کو دیمک نے چاٹ لیا، لیکن آپ کا جسم مبارکہ بالکل صحیح و سالم ہے، بالکل صحیح ہے، اسے کسی مٹی نے نہیں کھایا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے، شیطانی عقیدہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ انبیاء مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل جاتے ہیں، ان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے۔ اس طرح کا یہ عقیدہ پیش کرنے کی، گمراہ کن عقیدہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن اس عقیدے کی تردید کرتا ہے، قرآن اس کے مخالف بیان کرتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، بلکہ انبیاء کے جسم قبر میں صحیح و سلامت رہتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تو 1 سال تک کھڑے رہے، آپ مٹی نے آپ کو نہیں کھایا بلکہ عصے کو دیمک نے چاٹ لیا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اجسام کو کھانا. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ زمین پر انبیاء کے اجسام کو کھانا حرام کر دیا گیا ہے. فنبی اللہ کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, حی یرزق, اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اب کچھ لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نبی زندہ نہیں ہوتے ہیں, نبی اللہ مر کر مٹی مل گئے, تو ان کا یہ عقیدہ شیطانی عقیدہ ہے, قرآنی عقیدہ نہیں ہے. یہ قرآن کے مخالف ہے, حدیث کے مخالف ہے. قرآن سے اور حدیث سے ہمیں عقیدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا ہوتے ہیں, اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں, ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے, صحیح و سالم رہتے ہیں ان کے جسم. یہی عقیدہ قرآن کا, یہی عقیدہ حدیث کا ہے, اور یہی عقیدہ تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, تمام اولیاء کاملین کا عقیدہ ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ, وہ قرآن کا عقیدہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے. جو ہمارا حدیث کا عقیدہ, وہی الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا اس سے ہٹ کر عقیدہ نہیں, الحمدللہ ہمارا ہر عقیدہ قرآن اور احادیث کے عین مطابق ہے. الحمدللہ ہر عقیدہ دیکھ لیا جائے. اور یہاں سے ایک جو بات وہ یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ جو جنوں کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں علم غیب ہوتا ہے, آنے والی بات جان لیتے ہیں. جب کچھ لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا, تو نجومیوں کے پاس کیا ہوتا ہے, جنات ہی ہوتے ہیں ان کے پاس, موکلات ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, جناتوں کو انہوں نے قبضے میں کیا ہوگا. اچھا وہ ان کو خبریں دیتے ہیں, اور لوگ ان کو لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی علم غیب ہے, آنے والے وقت کا بتا. اگر ایسا ہوتا, جنات کو علم غیب ہوتا, تو بتائیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1 سال پہلے کی جو آپ کی وفات ہوئی تھی, دنیا سے پردہ کیا تھا, وہ جان نہیں لیتے کیا, انہیں پتہ نہیں چل جاتا کیا؟ تو قرآن بھی اس کی تردید کرتا ہے کہ جنوں کو علم غیب نہیں ہوتا. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ جہالت اتنی بڑی پڑی ہے کہ کسی کے اوپر کوئی جنات کے معاملات ہوتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ اتنا سواری آئی ہے, فلاں بزرگ کی سواری ہے, فلاں بزرگ کی سواری ہے. اچھا پھر جب ان کے اوپر حاضری آ رہی ہوتی ہے, سواری آ رہی ہوتی ہے, تو ہمارے لوگ, ہماری عوام اور خصوصاً ہمارے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں, وہ ان کے آگے گہرا ڈال کر پڑی جاتی ہے, ہمارے بارے میں بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمارے بارے میں بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمارا کیا کام بنے گا نہیں بنے گا. یعنی اس طریقے سے سوال اس سے کیے جاتے ہیں جس کے اوپر سواری یعنی جنات آیا ہوا ہوتا ہے. وہ جنات ہوتے ہیں, وہ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہوتے. یہ بالکل عوام کے اندر غلط بات مشہور ہے کہ اللہ کے ولی کسی کے اوپر آتے ہیں. اللہ کے ولیوں کے پاس یہ کام ہے کہ وہاں اللہ کے ولیوں کے اوپر جائیں گے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے, یہ شریعت کے بالکل خلاف بات ہے. تو ایسے لوگ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ کوئی اللہ کے ولی نہیں, جنات ہوتے ہیں. یہ جنات کے معاملات ہوتے ہیں. جنات یہ ان کے دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے. جناتوں میں ایک جنات کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ جناتوں کی یہ قسم پائی جاتی ہے کہ لوگوں کا ہجوم اپنے آگے جمع کر لیتے ہیں. ان کا یہ جب لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا ہے تو خوشی ملتی ہے کہ لوگ زیادہ جمع ہو جائیں گے. اب آپ نے دیکھا ہوگا بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی شریف گزری ہے نا, اس میں کیا کرتے ہیں, خواجہ کے نام کی دیگ گھماتے ہیں. اچھا دیگ کو لے اور دیگ کو منت مانگو اور پکڑو, وہ خود نہ خود گھومنے لگ جائے گی. اور بھائی گھومنے لگ گئی, آپ کی منت پوری ہو گئی ہے. بھائی آپ کی جو دعا کی, آپ کی جو منت تھی, آپ نے جو مانگا تھا, وہ آپ کا یہ علامت ہے کہ پوری ہو گئی. پھر وہاں سے یہ لے کر آگے باتیں ہیں, یہ بالکل شریعت کے برخلاف باتیں ہیں. بھائی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لنگر چھٹی شریف کرتے ہیں, ان کا لنگر کرتے ہیں, لیکن یہ دیگے پکڑ کر گھمانا اور یہ کرنا, یہ خرافات ہے. یہ شریعت کے بالکل خلاف باتیں ہیں. شریعت کے اندر اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. اس کے اندر یہ نہیں کہ دیگ گھومے گی تو آپ کی منت پوری ہوگی, نہیں گھومے گی تو منت پوری نہیں ہوگی. یہ کہاں سے نکالا ہم نے؟ یہ سارے جنات کا کیا دھرا ہوگا, یہ جنات کے معاملات ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے, یہ معاملات ہو رہے, وہ معاملات ہو رہے. تو قرآن و احادیث سے ہم اپنے عقیدے نظریات کو لیں, ان خرافات کو اپنے اندر سے ہم نے نکالے. کیونکہ دیکھیں یہ خرافات یہ معاملات کریں گے تو دوسرے لوگوں کو پھر بولنے کا موقع بھی ملتا ہے, بولنے کا موقع ہی ملتا ہے. دیکھو یہ کس طریقے خرافات کر رہے ہیں, اس لیے ہم منع کرتے ہیں. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ نظریہ درست نہیں ہے نا, ہمارا درست ہے عقیدہ, لیکن کچھ عوام ایسی جاہلانہ حرکات اور سکنات کر جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے علماء اہل سنت کو پھر ان کے جوابات دینے پڑتے ہیں. بھائی تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں, علم دین کی طرف آئے. اب علم دین سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی جنگل کے اندر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کوئی علماء نہیں ہے, کہاں کوئی سکھانے والا نہیں ہے. ہمارے پاس علماء کا جمع غفیر ہے, الحمدللہ سکھانے والے الحمدللہ موجود ہے.
داؤد اسلامی نے الحمدللہ ہمارے لیے ساری چیزیں فراہم کر دی ہے، اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ اپنے علم دین نہ سیکھیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، خرافات سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، تو ہمارے لیے بے وقوفی حماقت ہے یہ۔ تو خدا را ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا، اور یہ جو جنات کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے آنے والی خبریں پوچھنا کہ بتاؤ ہمارے کیا ہوگا، ہمارا یہ کام بنے گا نہیں بنے گا، یہ ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ کفری عقیدہ ہے جنات کے متعلق، یہ عقیدہ کہ وہ اگلی آنے والی بات جانتا ہے، علم غیب جانتا ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ کوئی یہ بات رکھے، کسی کا یہ عقیدہ ہو، نظریہ ہو کہ جنات علم غیب جانتے ہیں، جنات علم غیب نہیں جانتے بھائی۔ یہ جناتوں کی ہے نا، یہ سمجھے جیسے انسانوں کے اندر ہے نا اچھے برے ہر اعتبار سے جیسے انسان ہے، اسی طریقے سے جنات بھی ہیں، ان کے اندر اچھے اور برے پائے جاتے ہیں، سب پائے جاتے ہیں اس کے اندر، جناتوں کے اندر۔ اور انسان سے 9 گنا زیادہ جنات ہیں، انسان سے کیا ہے 9 گنا زیادہ ہے جنات۔ ہمیں دکھتے نہیں ہیں، اگر ہمیں دکھنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا، یہ قدم رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے ہمیں، اتنے جنات ہیں۔ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے جیسے ہی یہ اللہ نے قرآن میں بولا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، جنات اور انسان کو۔ تو انسان بھی ہماری طرح ہمارے اندر اچھے برے، ہمارے اندر آپ نے دیکھا ہوگا انسانوں کے اندر کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا کرنے میں ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایسا کوئی معاملہ کیا جائے، ایسی کوئی حرکات و سکنات کی جائے کہ لوگوں کا ہجوم جمع ہو جائے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں جو جنات میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں کہ کبھی دیکھ گنوا دیں گے، کبھی کوئی بابا کا نام لے دیں گے، میں بھائی بولتے آتا ہوں میں بات اللہ، میں خواجہ کا نماز ہوں بات اللہ، یعنی اس طرح نام بھی لیتے ہیں یہ، اور نام لے کر اس طریقے سے لوگوں سے پتہ نہیں کیا کیا معاملات کیا کیا کام کروا لیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، جنات کا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اہل سنت و جماعت کا اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے الحمدللہ، ایسی خرافات سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت ان تمام باتوں کی تردید کرتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں ان باتوں سے، اور جو عوام کرتی ہے خدا را وہ بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی